دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم نے عالم صاحب کو دیکھا ہے کہ عالم صاحب بھی زردے والا پان کھا لیتے ہیں، کبھی کبھی گل سے جو ہے منہ دھل لیتے ہیں، گڑا گل سے منہ دھل لیتے ہیں. دلیل دیتے کہ نہیں؟ بولتے ہیں نا. سنیے دو باتیں. پہلی بات، عالم صاحب ہیں، آپ کے نبی نہیں ہیں. اللہ نے عالم صاحب کو دلیل نہیں بنایا ہے، اللہ نے قرآن اور سنت کو دلیل بنایا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. تو دلیل ہمارے لیے نبی ہے، عالم صاحب. ٹھیک ہے، عالم صاحب جو قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں بتاتے ہیں ان پر عمل کیجیے. لیکن عالم صاحب کی ذاتی زندگی دیکھ کر کے کسی چیز کا فیصلہ کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اب ایک مثال دے کے کہوں، عالم صاحب کل سے سود کا پیسہ کھانے لگے تو سود حلال ہو جائے گا؟ نہیں، ہم نے تو عالم صاحب کو دیکھا ہے سود کا پیسہ کھاتے ہیں، بینک سے انٹرسٹ اٹھاتے اور سود کھاتے، حلال ہے ہمارے لیے. کہیں گے ایسا؟ جب وہ حلال نہیں ہے تو پھر یہ کیسا؟ اچھا دوسری چیز کہتے کہ مکروہ ہے. یہاں یاد رکھیں، مکروہ حلال چیزوں میں ہوتا ہے، حرام چیزوں میں نہیں. مکروہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کی طبیعت پسند نہیں کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا. یہاں گوہ کو کیا کہتے ہیں؟ سانڈا. ہاں، گوہ کا گوشت لایا گیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، پوچھا کیا ہے؟ کہا گوہ کا گوشت ہے. اپنے ہاتھ کھینچ لیا، کہا کہ یہ ہماری زمین پر نہیں ہوتا ہے، ہمیں اسے یہ نہیں معلوم. سیدنا خالد بن ولید وہیں آپ کے سامنے مزے لے کے کھا رہے تھے. تو یہ چیز ہوئی مکروہ، حلال ہے لیکن میری طبیعت نہیں مانتی ہے، یہ مکروہ ہے. حرام میں کہاں سے مکروہ تلاش لیا آپ؟ حرام حرام ہوتا ہے. ہاں، حرام حرام ہوتا ہے. اب اس کو کہاں سے ہم نے مکروہ بنا لیا اپنی مرضی سے؟ تو یہ سب وہی دلیلیں ہیں جن کے بارے میں بھوجپوری میں ایک کہاوت ہے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہ زمین پہ چلتے چلتے گر گئے، گھٹنے میں چوٹ لگی اور سر پکڑ کے بیٹھے کہ ارے باپ سر پھٹ گیا ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ ایسی دلیلیں ہیں. اس لیے یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ دلیل سے نہیں تو کم از کم گھوم کے تو اسی بات پر آتی ہیں کہ دلائل یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ حرام ہے اور ان کا استعمال ناجائز ہے. کائن من کان، کوئی بھی اس کا استعمال کرتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی، قبرستان میں جنازے کی نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، اس تعلق سے دلیل یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بھی جا کر کے نماز جنازہ ادا کیا ہے. لیکن اب قبرستان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ چاروں طرف سے قبر ہوتے ہیں، تو وہاں ایک دو آدمی اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے. اجتماعی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ویسا موقع نہیں ہوگا. ہاں، قبرستان کے باہر اگر کوئی جگہ ہے یا آپ کی مسجد ہے، مسجد میں نماز جنازہ ادا کیجیے یا قبرستان کے باہر ادا کیجیے. ہاں، اجتماعی طور پر ایک بڑی جماعت کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ شاید ممکن نہیں ہے شیخ، کیونکہ قبرستان چاروں طرف سے قبروں سے گھرا ہوا ہوتا ہے. ایک دو لوگ دیر ہو گئی، کسی کی چھوٹ گئی تو وہاں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک سوال ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ساتھ کسی امام کا طریقہ کے اوپر پڑھ دے نماز میں؟ جی ہاں، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تمام معاملات میں ہمیں فالو کرنا ہے، وہی فرض ہے. تو کیا نماز میں اللہ کے نبی کے علاوہ کسی امام کا طریقہ چل سکتا ہے؟ تو میں پھر یہی کہوں گا، یہ امام صاحب ہیں، نبی نہیں ہے. کیا ہے؟ نبی نہیں. اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نماز کا طریقہ اور نماز کا وقت دونوں دے کر کے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، کسی امام صاحب کے پاس نہیں. ٹھیک ہے، ائمہ نے محنت کی، ہم ان کے محنت کی قدر کرتے ہیں. انہوں نے احادیث کی روشنی میں مسائل نکالے، تو جن کے مسائل قرآن و حدیث کے مطابق ہے نماز کے باب میں، اس کو قبول کر لیجئے. اور قرآن و حدیث سے مراد قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن اور صحیح حدیث قبول کر لیجئے. اگر قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. ہمارے اوپر کسی امام کی اتباع اور تابعداری اللہ نے فرض نہیں کی ہے، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری فرض. اچھا، ایک دلیل دیتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ آیت جو ہے کیا ہے شیخ؟ آیت وہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کو دلیل بناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اولی الامر کی تابعداری کرو. یہاں ایک باریک علمی نقطہ ہے. دیکھیں، اللہ نے اولی الامر، چلے آپ کہتے ہیں امام صاحب مراد ہے،
تو امام صاحب کی تابعداری کو اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کی تابعداری کے ساتھ شرط لگائی ہے، یعنی امام صاحب کا بیان کردہ مسئلہ اگر قرآن میں اور سنت میں ہے تب ہی مانا جائے گا، لیکن کہا کہ اس کے بعد بھی امام صاحب بیان کریں، 4 امام 5 امام 6 امام 7 امام اختلاف ہو جائے، اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف ہو گئے تو اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے باوجود بھی اگر اختلاف ہو جائے تو اب امام صاحب کی باتوں کو چھوڑیے اور مسئلہ قرآن و حدیث کی طرف لے کر کے آئیے، دیکھیے قرآن و حدیث میں کیا ہے، اللہ نے یہی نازل کی، اسی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو نماز کیا، زندگی کے تمام امور و معاملات، اخلاق و عبادات اور عقائد یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر مانے جائیں گے اور قبول کیے جائیں گے۔ جی جی ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، مومن کہے، لیکن وہ گٹکا، بیڑی، سگریٹ ان سب چیزوں کا استعمال کرتا ہو تو مومن یا مسلم کہلائے گا کہ نہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، ایمان اور اسلام کا مسئلہ الگ ہے اور حرام چیزوں کے استعمال کا مسئلہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہی رہے گا، مسلم ہے، مسلم ہی رہے گا، لیکن اس نے حرام چیز کا ارتکاب کر کے جو جرم کیا ہے، اب اس جرم کی سزا اللہ جو چاہے دے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ جی شیخ، کزن سے پردہ اور دیور سے پردہ، ماشاء اللہ بڑا بہترین سوال ہے۔ کزنز سے پردہ اور دیور اور جیٹھ سے پردہ، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، گزشتہ رات یہ مسئلہ ہم نے وہاں بھی رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو کھل کے بتا دیتے ہیں کہ خاص کر کے اپنی ماں اور بہنوں کو کہہ رہا ہوں، وہ بھی ذرا سر کے کان سے نہیں، دل کے کان سے میری باتوں کو سنیں۔ سر کے کان سے سنتے یہاں سے، وہاں سے نکال دے، اس کان سے نکال دیتے، ٹھیک ہے؟ اور نوجوانوں سے بھی، آپ کی بیٹی اور آپ کی ماں اور آپ کی بہن، یا کہہ لیجئے کہ آپ کی بیٹی کا اور آپ کی بہن کا ہر اس مرد سے پردہ کرنا واجب ہے جس سے اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ جی اب ہماری بیٹی ہے، خالہ کا بیٹا آیا، دونوں آرام سے کمرے میں بیٹھ کے بات کریں، ہم بھی وہاں موجود ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لڑکی اپنے خالہ زاد، اپنے ماموں زاد، اپنے پھپھو زاد اور اپنے چچا زاد، یہ چاروں جو زاد ہیں، ان چاروں سے لڑکی کا پردہ کرنا واجب ہے، بے پردگی اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ پردہ کروانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی اور اس کے ماں کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ، یہ بات آپ سمجھ لیں، ان سے کیا ہے؟ پردہ کرنا واجب ہے۔ دیور کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا الحم والموت، دیور موت ہے، دیور کیا ہے؟ موت ہے۔ یعنی جیسے آپ مرنا گوارا نہیں کرتے، ویسے ہی دیور کے سامنے بے پردگی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جیٹھ سے بھی پردہ کرنا چاہیے، جیٹھ سے بھی پردہ کریں۔ اب سوال ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو اس کا بھی حل ہے۔ آپ اپنی بھابھیوں کو کہہ دیجئے کہ بھائی کم از کم گھر میں رہا کریں تو جسم کو اچھے سے ڈھانک کے رکھیں، چہرہ وغیرہ گھر کے مرد اگر آئیں تو ڈھانک کے رکھیں۔ عموماً کہاں میل جول ہوتا ہے میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، کچن میں جب عورتیں ہوتی ہیں، آپ نیچے آتے ہیں اپنے کمرے سے نکل کے تو میل جول ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، تو کچن کے سامنے ایک بڑا پردہ ڈال دیجئے نا، عورتیں اپنا ادھر رہیں، کھائے پکائے، آپ کا کیا جاتا ہے۔ کھانے کے ٹائم تو ضروری نہیں ہے کہ گھر کے سارے افراد ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں، یا ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تو عورتوں کا آنا جانا نہ ہو۔ آپ کی والدہ تو ہے، والدہ ہے، یا آپ میں سے کسی کی بیوی یا کسی کی بیٹی جو چھوٹی ہے وہ کھانا لا کر کے سرو کر دے، بھائی مرد حضرات کھا کے اٹھ جائے، اس کے بعد عورتیں اپنا کھائیں۔ دیکھیے شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا، نہیں کیجئے گا تو پھر مشکل ہے، نہیں کیجئے گا تو مشکل ہے۔ تو ان سب سے پردہ کرنا واجب ہے، سن لیا؟ آج سے جا کر کے پردہ کروانے کی کوشش کیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی آپ کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی
ہاں سوال ہے ہمارے بھائی کا کہ ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی وجہ سے ہماری وضو ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، ہوا خارج ہونے سے یا کسی وجہ سے، تو اب ہمیں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ عام طور سے مشہور ہے، ہمارے ادریس بھائی نے بھی یہ مسئلہ میرے سامنے ذکر کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لی، امام صاحب تشہد میں ہے اور وضو ٹوٹ گیا آپ کا، فوراً اٹھ کے جاتے، کسی سے بھی بات نہیں کرتے، وضو کر کے آتے اور تشہد میں شریک ہو جاتے، امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت مکمل کر کے اپنی 4 رکعت پڑھ لیتے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کی جتنی چھوٹی ہے، یعنی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، ہوا خارج ہو گئی، گئے وضو کر کے آئے، امام صاحب جب 2 رکعت پہ سلام پھیریں گے تو آپ کھڑے ہو کے اپنی بقیہ 2 رکعت پوری کریں گے، یہ سنت ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ہاں داڑھی کے معاملے میں ایک چیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 1 منٹ، 1 مشت جو ہے اس سے زیادہ ہو تو داڑھی کاٹ سکتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلی بات سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل اگر ہوتی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب شمائل الترمذی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کا تذکرہ کیا، تو آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینہ مبارک تک تھی۔ کہاں تک تھی؟ سینہ مبارک تک تھی، ٹھیک ہے، اور یہی داڑھی سینہ مبارک تک جو تھی آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں گئی ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہاں سے 1 مشت کٹا؟ ہاں اس کی دلیل ملتی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی خاص موقع پر اللہ نے کہا قرآن میں کہ جب حج اور عمرے کے لیے جاؤ تو بال کٹا لو یا سر منڈا لو، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر منڈاتے تھے حج یا عمرے کے موقع پر تو داڑھی کو پکڑتے تھے اور اس کے نیچے سے تھوڑا سا کاٹ لیتے تھے، قرآن کی آیت کو دلیل بناتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، اللہ کے نبی سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے داڑھیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہیں ہے۔ جی ہاں ہاں نماز میں بھول چوک ہو جائے تو کتنی پڑھنی ہے؟ دیکھیں نماز میں اگر بھول چوک ہوتی ہے، پہلی بات مثال کے طور پہ آپ امام کے ساتھ بھول چوک ہو رہی ہے، دیکھیں بھول چوک کی 2 صورتیں ہیں، اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اکیلے سے بھول چوک ہو رہی ہے، امام صاحب سے نہیں، تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے۔ امام صاحب سے بھول چوک ہوتی ہے تب امام سجدہ سہو کرے گا تو آپ نے کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اب آپ عصر کی نماز کے لیے آئیں اور آپ نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یار میں نے 3 رکعت ہی پڑھی ہے، اسی وقت کھڑے ہوں گے، 1 رکعت نماز پڑھیں گے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیر لیں گے، یہ طریقہ ہے۔ چلے سوال ہے جی۔ دیکھیں اچھا سوال ہے میرے بھائی کا کہ اگر کوئی کافر پیدا ہو تو اس کی کیا غلطی ہے کہ وہ کافر پیدا ہوا اور وہ جہنم میں جائے؟ سوال یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے نیچر میں یہ رکھا ہے، کسی بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کو تنہا چھوڑ دیجئے، اسے کسی چیز کی دعوت مت دیجئے، وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اسلام کی فطرت پہ بڑا ہوگا، یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ آگے تو سنیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی کافر کے گھر پیدا ہوا اور بالغ ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پہلی چیز اللہ کے حوالے، اللہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے بالغ ہونے سے پہلے۔ اب اگر کوئی کافر کے گھر پیدا ہوا اور بالغ بھی ہو گیا، اس تک دین کی دعوت بھی پہنچی، اور آج میں نہیں سمجھتا کہ آج کے ڈیٹ میں کوئی یہ کہے کہ میں اسلام کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے اس دین کو قبول نہیں کیا، تب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور کس چیز کا ہے کہ اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اور اللہ نے جنت اور جہنم میں جانے کے لیے اسی چیز کو شرط رکھا ہے۔ جی کوئی نوجوان نماز بھی پڑھے اور غیر محرموں سے بات بھی کرے، ٹھیک ہے، ڈسکو پارٹی میں بھی جائے اور دیگر کیا ہے شیخ
اچھا ہاں، فحش کاموں میں بھی لگا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، پہلی چیز یاد رکھیں کہ اسلام نے جوانی کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور جوانی کی حفاظت مردوں کو بھی کرنی ہے اور عورتوں کو بھی کرنی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ توحید پر ہیں، الحمدللہ آپ توحید پر ہیں، آپ سنت پر ہیں، تو ایک آدھ جو لوگ اللہ کے جائیں گے قیامت کے دن وہ کئی کیٹیگری میں ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ کم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے گا۔ ایک وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، ابھی اللہ کی رحمت پر ہوں گے، اللہ چاہے تو گناہ معاف کر کے جنت میں جگہ دے اور اللہ چاہے تو عذاب دے۔ ایک وہ جن کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، نیکیوں میں توحید ہے، عقیدہ توحید، تو یہ بھی اللہ کی مرضی پر ہے، اللہ چاہے تو پکڑے اور اللہ چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن سوال یہ کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر اللہ سے بچائے گا کون؟ اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، توبہ کریں، اور یہ چیزیں کیا ہے آہستہ آہستہ آدمی کے دل میں اتنی جگہ بنا لیتی ہے، پھر وہ ایمان، اسلام، ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو گناہوں کو ہلکا مت سمجھیے، گناہ جمع ہوتے ہوتے بندے پر اتنا بوجھ بن جاتے ہیں کہ اس کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے بسا اوقات کافی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ان اعمال سے توبہ کرے، اس سے پرہیز کرے۔ جی، لا الہ الا اللہ، بڑا خطرناک سوال ہے۔ چند نوجوان کہتے ہیں کہ خلافت قائم کی جائے، اور اس کے تعلق سے جد و جہد اور کوششیں بھی ہو رہی ہے۔ میں ایسے بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے مجھے ایک دلیل دے دیجئے کہ اللہ کے نبی نے عبادت سے پہلے حکومت کی بات کی ہو، عقیدے سے پہلے حکومت کی بات کی ہو۔ مجھے اس کی کوئی ایک دلیل دے دے۔ آپ کو 2-3 دلیلیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ 13 سال مکے میں تھے، آپ نے کس چیز کی دعوت دی؟ عقیدہ توحید کی۔ آج جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، میں کھلے لفظوں میں، دیکھیے میری عادت ہے، میں حق بولنے کا عادی ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے گا؟ صدر صاحب کو کہیے گا کہ دوبارہ نہیں بلانا تو نہ بلائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، کہیں بھی جا کے دین کا کام کر سکتا ہوں، لیکن حق بولنا نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کے ڈیٹ میں جو بھی خلافت کی بات کرتے یا تو جماعت اسلامی کے ہیں، جن کو یہاں جماعت اسلامی سے کہا جاتا ہے، یا پھر وہ لوگ کیا ہیں، اخوان المسلمین ان کو کہا جاتا ہے، بات سمجھو، اخوانی کہتے ہیں۔ تو سنیے ذرا اور صبر سے سنیے میری بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، آپ نے 13 سال تک توحید کی دعوت دی۔ ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے بھائی کہتے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، سب کو ساتھ میں لے کر کے چلو، شیعہ بھی اچھا ہے، وہ قبر پرست بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، سب کو لے کے ساتھ میں چلو۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام ہے؟ چلے دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مجھے بتلائیے، کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ کیا کیا آپ نے؟ جبکہ آپ مدینے میں بادشاہ، کہہ لیے حاکم کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ معاہدہ؟ کس نے کہا؟ نہ، سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر کی عبادت کے لیے، اس کے بعد آپ نے معاہدے کیے، اس کے بعد حکومتی نظام آیا۔ تو عبادت سب سے اوپر ہے، عقیدہ سب سے اوپر ہے، منہج سب سے اوپر ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ بغیر خلافت قائم کیے ہوئے بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن عقیدہ توحید پر ہے تو میں ضمانت دیتا ہوں آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ پوری زندگی خلافت کی کوشش کیجیے اور عقیدہ توحید پر نہیں ہے، سب اچھے ہیں، تو پھر قرآن اور حدیث اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آپ کو جنت جانے سے روک دیا جائے گا۔ اور خلافت کی جو بات کی جاتی ہے، بات کرنے والے بھی کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور ایسے فتنوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، جن کے خود کے دین کا پتہ نہیں ہے، جن کے خود کے دین کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس طائف میں، سعودی عرب میں بڑے بڑے جماعت اسلامی کے تھے، ٹھیک ہے، ان کو بھی ہم نے دیکھا، ان کا دین بھی دیکھا۔ ہاں، بات سمجھ میں آئی؟ کس کی تائید کرتے ہیں؟ فلسطین میں موجود حماس جیسے دہشت گرد گروہ کی تائید کرتے جماعت اسلامی والے۔
معلوم ہے آپ کو؟ کہتے ہیں حماس والے بڑے بہترین ہیں، یہ حق پر ہے، جبکہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی ٹائپ کی ایک اور جماعت ہے ہمارے پاس، PFI کے نام سے جانی جاتی ہے، پاپولر فرنٹ آف انڈیا۔ ان کے صدر کا کہنا ہے کہ PFI جو ہے فلسطین میں جو حماس ہے اسی کا یہ انڈین ماڈل ہے PFI۔ تو یاد رکھیں، یہ خلافت ولافت کی بات کہہ کے ہمارے نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، یہ جتنی خلافت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ خود کیوں نہیں سامنے آ کر کے لڑتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ خالی نوجوانوں کو کیوں ورغلاتے؟ چلو آگے بڑھو تو صحیح، آگے آؤ، دیکھیں ہم بھی تمہاری کتنی طاقت اور قوت نا۔ یہ نوجوانوں کو آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھو، خلافت قائم کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ اللہ کے بندے تو آگے بڑھ، پہلے تو قائد ہے تو پہلے تو آگے بڑھ۔ یہ آگے نہیں آتے خود، اور نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے کبھی سعودی عرب نے یہ کر دیا، ترکیہ نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اچھا، خلافت بھی قائم کریں گے تو ترکی طرز پہ، جہاں مرد کا مرد سے نکاح کرنا اور عورت کا عورت سے شادی کرنا حلال ہے، ہاں، اس طرز پہ خلافت قائم کریں گے کہ مرد مرد سے شادی کر لے اور عورت عورت سے شادی کر لے کہیں؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچیے۔ خلافت قائم ہوگی مسلمانوں کی جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مہدی علیہ السلام جب آئیں گے خلافت قائم ہوگی۔ اور دیکھیے، مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو ذرا غور سے کبھی پڑھیں گے تو اس میں ایک نقطہ ہے شیخ، بڑا باریک ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا کہ مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ میں اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے، اور راتوں رات اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ یہ مولانا مودودی صاحب ہوں، مولانا اسرار احمد صاحب ہوں، یہ جتنے گزرے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت نہیں ڈال دی کہ یہ خلافت قائم کرے۔ اس حدیث پر کبھی غور کر کے دیکھیں آپ۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ نوجوانوں کو ورغلانے، بھڑکانے۔ اچھا، اب یہ نوجوان بیچارہ مارے جذبہ اور جوش کے بندوق لے کے اور یہ وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے، یہ خلافت قائم کرنی ہے۔ جب یہ کسی کیس میں اندر جاتا ہے تو ان کا یہ خلیفہ کبھی دیکھنے بھی نہیں جاتا کہ وہ کس حال میں، اس کے بیوی بچے کس حال میں زندگی گزارتے ہیں۔ خلافت قائم کریں گے؟ یہ ساری چیزیں نوجوانوں کو بھڑکانے اور ورغلانے کا ذریعہ ہے۔ گزارش ہے، اس سے بچیے، عبادت پر دھیان دیجیے، عمل کی فکر کیجیے۔ انشاءاللہ جب خلافت قائم کرنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں امام مہدی کی محبت بھی ڈالے گا، آپ ان کی خلافت کے اقرار بھی کریں گے اور اہل کفر سے لڑیں گے بھی۔ بس سمجھ میں؟ انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ۔ اس لیے اس طرح کی کوئی بات کرے تو سم بکم عمی والا کام کرنا، کان آنکھ ناک بند کرنا اور خاموشی سے وہاں سے چلے جانا، اور اس آدمی کے بارے میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے، ورنہ یہ امت کا بیڑا غرق کر دے گا۔ چلیں جی، ہاں، یہ مسئلہ پھر کبھی انشاءاللہ، یہ تھوڑا طویل مسئلہ ہے۔ ایک امت ایک چاند، تو ایک امت ایک سورج بھی ہے، ایک امت ایک کعبہ بھی ہے، ایک امت ایک مدینہ بھی ہے۔ تو نہیں شیخ، کبھی وقت دیکھیں، ہر مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہم ایک لفظ میں کسی چیز کا جواب دے دیں۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس مسئلے پر دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، دونوں طرف کے دلائل رکھیں گے اور آپ کو آزادی دے دیں گے کہ آپ اپنی رائے قائم کر لیجئے کہ کس صحیح دلیل کے مطابق آپ فیصلہ کر دیں۔ میرا موقف جو ہے، ہر آدمی اپنی رویت کا اعتبار کرے، یہی جہاں تک میں نے سمجھا ہے دلائل سے ثابت ہے۔ امت میں بڑے بڑے جید علماء جو ہیں انہوں نے بھی ایک چاند کے بارے میں بات کہی ہے، جیسے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب ہیں، شیخ حمداللہ قریشی صاحب ہیں، اور سلف میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے۔ لیکن اکثریت کا اگر اعتبار دیکھیے تو اکثریت نے ہر آدمی کے اس کی یعنی ہر آدمی نہیں، ہر علاقے کے یا ہر ملک کے اس کے مطلع جہاں چاند طلوع ہوتا ہے اس کے اعتبار سے چاند دیکھ کر روزہ رکھنے اور روزہ چھوڑنے کا اعتبار کیا ہے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو اس پر بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہ